سر سٹارٹ کرتے ہیں عمران خان صاحب سے. 25 فروری کو شفٹ کر رہے ہیں آپ لوگ ان کو اسپتال میں؟ بہت شکریہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا جو علاج ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، پوری ڈیٹیل جیل سپرنٹنڈنٹ نے بھی اور حکومت نے ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہے، قوم کے سامنے رکھی ہے. اور اس کا جو پمز میں علاج ہوا تھا، جو ڈاکٹرز کی ٹیم تھی، اگرچہ کوئی ایسی ڈاکٹروں کے مطابق کوئی ضرورت پڑتی ہے ہاسپٹل شفٹ کرنے کی یا جو بھی علاج کے حوالے سے اور مزید ان کو، تو میں سمجھتا ہوں یہ فیصلہ ڈاکٹروں کے جو مشاورت ہوگی اس کی روشنی میں، جو جیل مینول ہے، جو قانون کہتا ہے ہر جو قیدی کا ایک حق ہوتا ہے، اس کا علاج ہونا چاہیے. اور حکومت اس سلسلے میں ایک بالکل ہی واضح موقف ہے، بانی پی ٹی آئی ہو یا کوئی بھی قیدی ہو، جو اگر ڈاکٹروں کے مطابق جس طریقے کا علاج ہے وہ ہونا چاہیے اور حکومت اس حق میں ہے. کوئی ایسی چودھری بات صاحب کی نہیں کل ہے. کی سٹیٹمنٹ ہے نا، انہوں نے کہا کہ 25 تاریخ کو ہم شفٹ کر رہے ہیں ان کو. نہیں، یہ فیصلہ ڈاکٹروں کو کرنا ہے، کسی وزیر کو یا مجھے یا کسی آپ کو نہیں کرنا ہے. ہاں اور وہ جیل جس طرح پہلے ان کو پمز لایا گیا تھا وہ ڈاکٹروں نے کہا تھا. اگر ایسی میرے پاس تو کوئی انفارمیشن نہیں ہے، نہ میرا کوئی سر اس اسی لیے سلسلے تو میں آپ سے میری سوال پوچھا نا کہ طارق فضل چودھری صاحب تو خود ڈاکٹر بھی ہیں نا. جی وہ ڈاکٹر بھی ہے اور وہ ہمارے پارلیمانی امور کے فیڈرل منسٹر بھی ہے اور پی ٹی آئی سے ان کا رابطہ بھی ہے. وہ ان چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں. ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی انفارمیشن ہو، اس مطابق اس نے بات کی. میرے پاس ایسی کوئی انفارمیشن اس حوالے سے نہیں ہے کہ میں کنفرم کروں کہ 25 تاریخ کو اس کو ہاسپٹل لے کے جائیں گے، کل لے کے جائیں گے. نہیں لے میں سمجھتا ہوں جو جس کا کام ہے وہ میرا میں تو صرف یہ سمجھتا ہوں کہ بانی پی ٹی آئی کا اچھا علاج ہو رہا ہے، ہونا چاہیے، یہ اس کا حق ہے. ہم ٹھیک بات. حکومت کی واضح پالیسی ہے کہ ہم اس کے کوئی جانی دشمن نہیں ہے. وہ ایک قیدی ہے، ایک سیاسی مخالف ہمارا ضرور ہے، وہ ایک سزا کے تحت جیل میں ہے. اور یہ فیصلہ جیل انتظامیہ اور ڈاکٹروں نے ٹھیک ہے. جو بھی بہتر علاج ان کا ہونا چاہیے، یہ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی حکومت کی پالیسی ہے، کوئی بھی اس میں کمی کوتاہی یا کوئی اس طرح کی کوشش نہیں ہے ہماری. ہم چاہتے ہیں کہ ان کا علاج جس طرح ہو رہا ہے اور اچھا علاج ہو، جو ڈاکٹر کہیں گے ہم اس کے مطابق حکومت قدم اٹھائے گی. فیر انف. سر عمران خان صاحب کی صحت سے لے کر یہاں پر بھی تضاد ہے نا کہ ایک منسٹر کہتا ہے کہ 25 کو ہم شفٹ کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں جیسے ڈاکٹرز کہیں گے ویسے کیا جائے گا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ڈھیل 2 دفعہ مذاکرات، وہاں پر بھی رانا ثناءاللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ کچھ اور آتی ہے پہلے، بعد میں اس میں بھی تھوڑی مزید ایکسپلینیشن آ جاتی ہے. خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ جناب کسی لیول کے اوپر ڈسکشن نہیں ہو رہی کہ عمران خان صاحب کو پاکستان سے باہر کیوں شفٹ کیا جائے یا ایون بنی گالا یا زمان پاک بھی شفٹ کیا جائے. سر یہ تضاد کیوں ہے؟ مطلب گورنمنٹ آن بورڈ کیوں نہیں ہوتی؟ عطا اللہ تارڑ صاحب کچھ کہتے ہیں، فیصل واوڈا صاحب کچھ کہتے ہیں. کیا آپ کی پارٹی کے اندر کی چیزیں ڈسکس بھی ہوتی ہیں ساری کی ساری؟ دیکھیں رانا ثناءاللہ صاحب ہمارے سینئر لیڈر ہے، سینئر منسٹر، مطلب ایک ہمیشہ وہ ایک اپنا موقف نقطہ نظر اپنا پیش کرتے ہیں. یہ وہ اس تجربے سے یا اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. جہاں تک بانی پی ٹی آئی سے ڈیل کی بات ہے، دیکھیں کوئی اس طرح کی ڈیل نہ پیش کی گئی ہے. ہاں ڈیل کا طلبگار ہے بانی پی ٹی آئی اور پہلے دن سے ہے. یہ اس کی بین 2 دن پہلے بھی علیمہ صاحبہ کہہ رہی تھی، اس سے پہلے بھی علیمہ صاحبہ کھل کے کہہ رہی تھی کہ ہم سے بات چیت کی جائے، ہم جو کہیں کرنے کے لیے تیار ہے. ڈیل تو وہ چاہتے ہیں، ان کا خاندان بھی چاہتا ہے، ان کی جماعت بھی چاہتی ہے. مگر بات یہ کہ دیکھیں جو بھی رانا ثناءاللہ صاحب ویسے اس کے برعکس کہتے ہیں. آپ کی سٹیٹمنٹ کے رانا ثناءاللہ صاحب برعکس کہتے ہیں. ویسے میں وہی کہہ رہا ہوں، رانا ثناءاللہ صاحب کا ایک نقطہ نظر ہے، وہ اپنے تجربے سے اپنی رائے پھر انہوں نے وضاحت بھی اس بیان کو پورا اس نے وضاحت کے ساتھ بتایا کہ میں کس پیرا میں کہا. میں یہ صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں گوندل صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے 14 اگست کو قومی دن پہ ایک قومی تقریب میں یہ کھل کے کہا تھا کہ ملکی جو استحکام ہے، سیاسی استحکام ہے، اس کے لیے آئیں مل بیٹھ کر اس ملک کی ترقی کے لیے ہم بات چیت کریں. اس وقت عسکری قیادت بھی موجود تھی، اسمبلی کے فلور پہ بھی یہ پیشکش کی گئی تھی. اور ہم حکومت کے پاس اختیار ہے اور حکومت سیاسی حکومت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ بات چیت ہو. یہ کھلی ایک آفر تھی اس جماعت کو ان کے، مگر اس کا میں سمجھتا ہوں یہ کوئی راز نہیں ہے.
ہاں جو بات کہی جاتی ہے کہ ڈیل جا کے حکومت نے آفر کی ہے، ایسی کوئی پہلے دن سے آج تک حکومت نے نہ ڈیل آفر کیا نہ کسی اور نے ان کو ڈیل آفر کی. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں وہ طلبگار ضرور ہے بانی پی ٹی آئی ڈیل کے، وہ تھک چکے ہیں اس وقت جیل میں، وہ باہر آنا چاہتے ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہو سکتا ہے حکومت لندن جانا چاہتے ہوں علاج کے لیے. دیکھیں اس خواہش کا تو اظہار اس نے نہیں کیا کہ مجھے لندن بھیجا جائے، مگر میں ضرور یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جیل میں اب تھک چکے ہیں، وہ باہر آنا چاہتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ سر جب لوگ تھک جاتے ہیں تو پھر کبھی وہ باہر چلے جاتے ہیں. مطلب ہوتا ہے نا یہ کہ کوئی لیڈر اگر تھک جائے تو لندن شندر کی علاج کے لیے بھی چلے جائیں. مے بی عمران خان صاحب کا بھی ان ڈیز ٹو کم کوئی اس طرح کا پلان ہو، لیکن ابھی تک رانا ثناء اللہ صاحب یا آپ کی پارٹی کے لیڈران جو ہیں ان کی سٹیٹمنٹ سے لگتا نہیں کہ وہ تھکے ہیں یا باہر جانا چاہتے ہیں. سر ایک بتائیے، آپ کو سرکاری گاڑیاں کتنی ملی ہوئی ہیں منسٹر ہوتے؟ مجھے ایک گاڑی 1800 سی سی کی ملی ہوئی ہے، 1.8 لیٹر ہونڈا ہوئے گی یا مطلب جو بھی وہ گرینڈی ہوئے گی. سر کتنا پیٹرول ملتا ہے؟ 300 لیٹر تیل پیٹرول ملتا ہے. سر آپ آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹری پنجاب، آپ کو پتا ہے کہ آپ سے کئی گنا زیادہ پیٹرول اور کئی گنا زیادہ گاڑیاں ان کو دی ہیں نئی جو پالیسی آئی ہے حکومت پنجاب کی. ڈو یو نو دیٹ؟ دیکھیں آئی جی پنجاب ہو یا چیف سیکرٹری، وہ 12 کروڑ عوام کا پورے صوبے کو جو ہے وہ پولیس کو لیڈ کرتے ہیں، وہ بیوروکریسی یا سول بیوروکریسی اس کو لیڈ کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات دیکھیں انتظامی معاملہ. آپ اس کو لیڈ کرتے ہیں؟ نہیں، میں بھی پبلک کو ریپرزنٹ کرتا ہوں. آپ پورے پاکستان کو لیڈ کر رہے ہیں نا، وفاق میں بیٹھے، وفاقی وزیر ہیں آپ. میری جو گاڑی ہے میں صرف اسلام آباد میں استعمال کرتا ہوں. میں اگر کسی دوسرے صوبے میں جاتا ہوں، اپنے اوپر یہ چیزیں آپ کے اوپر لاگو ہوتی ہیں تو پنجاب حکومت کی مشینری کے اوپر لاگو نہیں ہوتی؟ 3 گاڑیاں، ایک آئی جی کو، چیف سیکرٹری کو، اور پھر پیٹرول بھی 4.7 لیٹر کا ان لمیٹڈ. میں آپ کو بتاؤں صاحب، مجھے بتائیں چیف سیکرٹری سندھ کا ہو، چیف سیکرٹری بلوچستان کا ہو، چیف سیکرٹری ایون کے پی کے کا ہے، کوئی 1800 سی سی میں کوئی چیف سیکرٹری نہیں گھوم رہا ہے، سب لینڈ کروزر میں گھومتے ہیں. یہ دیکھیں نا، ہم قوم سے دھوکہ نہ کریں. سیدھی سی بات ہے، وہ صوبے کے اتنے بڑے منصب پہ بیٹھے ہوئے، ان کی ایک ذمہ داری ہے. اس کے پاس اگر بڑی گاڑی ہے، ظاہر ہے اس میں بلٹ پروف بھی ہوتی ہے، کئی دفعہ ان کو تھریٹ بھی ہوتے ہیں، کئی دفعہ ان کو ایک چیف سیکرٹری ہے یا آئی جی ہے 4 ضلعوں میں جانا پڑتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ انتظامی معاملات ہے، اس پہ ہم بجائے تنقید کے ہاں ہم ان کی کارکردگی میں بات کریں، ان کو پولیس کتنا ڈیلیور کر رہی ہے. کارکردگی میں پوری دنیا بات کر رہی ہے سی سی ڈی والے ایشو کے اوپر. سر پنجاب کی پولیس کی کارکردگی دیکھیں، یہ دنیا بھر میں ہر ملک میں اس طرح کے انتظامی عہدوں پہ یہاں جو سر میں کارکردگی کی بات کر رہا ہوں، سی سی ڈی کی کارکردگی پوری دنیا بات کر رہی ہے. جی بالکل بات کریں. میں یہ آپ دیکھیں نا، پنجاب میں جو ریپ کے کیسز ہو، جو ڈکیتی کی وارداتیں ہو، جو گنڈا راج ہو، اس میں کمی بھی تو آئی ہے نا. بندے مار کے جی بندے مار کے کمی لائیں گے سر. دیکھیں کرمنل جو ہے، جو عدالتیں بند کر دیں سر، عدالتیں بند کر دیں اگر یہ بندے مار کے کمی لائیں گے تو عدالتیں بند کریں. میں تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انکاؤنٹر کیا، اگرچہ کوئی گروہ، کوئی جتھا، کوئی مسلح افراد جو آپ کی اور میری اور جو شہری کی زندگی اجیرن کرتا ہے، اس کی زندگی کو کھیلتا ہے، پکڑیں عدالتوں میں پیش کریں سر. نہیں، اگرچہ وہ دیکھیں نا، وہ طاقتور ہے، وہ مافیاز ہے، وہ اگر پولیس پہ حملہ کرتا ہے تو پولیس اس مقابلے میں. سر یہ حملے ابھی نون لیگ کی گورنمنٹ میں سی سی ڈی بننے کے بعد کیوں شروع ہوئے ہیں؟ پہلے حملے کیوں نہیں ہوتے تھے اتنے؟ پہلے کیوں اتنے بندے نہیں مارے جاتے تھے؟ ابھی کیوں حملے 8-1 سٹارٹ ہو گئے؟ نہیں، آپ مجھے بتائیں کہ کیا مافیاز کا راج ہو، چاہے گنڈا راج ہو، چاہے وہ کرمنل کا راج ہو، اس کو خاتمہ اگرچہ وہ پولیس سے مقابلہ کرتے ہیں یا پولیس کو مارتے ہیں تو جواباً اگر کوئی متفق سر. لیکن میرا سوال یہ ہے، سی سی ڈی بننے سے پہلے اتنے کیوں مقابلے نہیں ہو رہے تھے، اتنے اٹیکس کیوں نہیں ہو رہے تھے پولیس پہ؟ میں سمجھتا ہوں سی سی ڈی اچھا ادارہ ہے، اس پہ آپ کو یا مجھے کوئی اعتراض، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ عوام کو کتنا ریلیف مل رہا ہے. ایک ادارہ ایک قیمت کیا عوام پے کرتی ہے سر، یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کی عوام یا لوائقین جو ہیں. میں کسی مجرم کو، ملزم کو کبھی سپورٹ نہیں کرتا، نہ ڈیفینڈ کروں گا، لیکن عدالتیں ایک نظام ہے.